عزیزان محترم، بس یہی ہے ولی الزمان. جو لوگ پہچان گئے وہ قربان ہو گئے، جو نہیں پہچانے وہ گھومتے رہے. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ دور بہت پیچیدہ ہے. اب جنگ جو ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے کہ مطلب دشمن آئے اور آپ کے شہر پہ ملک پہ حملہ کر دے. اب جنگ جو ہے وہ مرکب ہے، یعنی بہت ساری جہت سے جنگ لڑی جا رہی ہے. یعنی ساری ٹیکنیک، ساری اسٹریٹجیز کام ایک ہی ساتھ. پہلے جنگ لڑتی تھی، ملک آیا ادھر مارا ادھر مارا، ادھر ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ایسی ہوئی، قوم آئی ٹھک ٹھک مارا. اب ایسا نہیں ہے، اب ایک ہی ٹائم پر ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یعنی سامنے سے بھی مار رہے ہیں. یوکرین کی وار آپ کے سامنے ہے. صرف وار نہیں ہے، پروپوگنڈا وار بھی ہے، میڈیا وار بھی ہے، سائبر وار بھی ہے، ڈیٹا وار بھی ہے، انٹیلیجنس. ساری جنگ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی جب یوکرین پہ حملہ ہوا تو کیا دکھایا اس نے؟ رشیا ظلم کر رہا ہے، رشیا نے یہ کر دیا، رشیا نے وہ کر دیا. تو ادھر جو یمن میں اتنے عرصے تم مارتے رہے ہو، یہ نہیں دکھایا تم نے کبھی، یہ جنگ نہیں دکھائی کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں کیوں دکھا رہے ہو؟ خوب کیونکہ میڈیا وار ہے، ساری اسٹریٹجیز ہاتھ میں ان کے. جنگ کو اس طرح دکھایا. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹی وی چینلوں پہ بھی لائیو جا رہا ہے. کل سے میں مجلس پڑھنا بند ہو جائے گا میرے اوپر. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. مسئلہ ہے کیونکہ قوم کا اصل میں شعور کا لیول ایک لیول ہے نا، اور ہم چاہتے ہی نہیں لیول اوپر نیچے ہو، تو اس لیے کیمرے ہر جگہ آ جاتے ہیں. مولانا صاحب دیکھ کے خیال کر کے وہی رہنے دیں جو ہم لوگ ہیں. تو اسٹریٹجی اس ٹائم مکس ہے، سائبر وار ہے. اب ایک ساتھ نہیں ہو، کہیں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو جنگیں ابھی آس پاس ہوئیں اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مار رہا ہے، وہ اوپر ڈرون سے دیکھ رہا ہے دشمن کہاں کھڑا ہوا ہے، ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے. داعش سے جو جنگ جیتی ہے وہ کیسے جیتی ہے کہ ان کے اپنے ڈرون اڑ رہے تھے ہواؤں میں، اور وہ ان کی اپنے ڈرون ان کے اپنے اوپر تھے، ان کو ہائی جیک کیا ہے. جو تصویریں وہ خود دکھا رہے تھے وہ ادھر نظر آ رہی تھی. جنگ اب تبدیل ہو گئی ہے. جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے وہ جیت جائے گا، جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے وہ جیت جائے گا. دشمن کو سمجھیں آپ. جب تک آپ کو اپنے زمانے کا دشمن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ وقت کے حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ بولے تاریخ پڑھ کے گھر چلے جائیں، ہسٹری پڑھ کے گھر چلے جائیں، یہ واقعہ سنائیں گھر چلے جائیں، فلاں چلے جائیں، خیبر سنائیں، خندق سنائیں، خدا حافظ مولانا صاحب کیا مجلس پڑھی، واہ 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 زبردست زبردست. آپ واہ واہ کر کے گھر چلے جائیں، مولانا موٹا سا لفافہ لے کے اپنے گھر چلے جائیں گے. ولی الزمان تنہا ہے، تنہا رہے گا. اسے حر چاہیے زمانے کے، اور اس کے لیے دشمن کو پہچاننا پڑے گا. آپ کو صف میں کون ہے، کیسے لڑنا ہے، کیسے تیار کرنا ہے. وہ مسلمان ہے آفٹر آل، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام دنیا پہ حاکم آ کے رہے گا، آ کے رہے گا. کیسے، کب، کیوں؟ ہمیں اپنا حصے کا رول پلے کرنا ہے. بس آپ اپنے حصے کا رول پلے کر دیں، آپ کی سٹوری ختم. نیکسٹ. آپ یہ سوچتے رہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا. مولانا میں کیوں کروں، میں اپنی زندگی انجوائے کروں، مجھے کیا ضرورت ہے دنیا میں کیا آ رہا ہے. تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ لاشیں چل رہی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہونے دو. عزیزان اس طرح کربلا نہیں پہنچ سکتے. ولی الزمان تک پہنچنے کے لیے پہلے جہاں میں نے کل آپ کی خدمت کیا کہ اپنی ذات سے باہر آنا پڑے گا، وہاں اس وادی میں داخل ہونا ہے. وہ وادی جو امام کی وادی ہے، جو امام کا ملک ہے. اس میں جو چلا جاتا ہے اس کے لیے پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے.
اس کے لیے پھر کوئی چیز اس کے لیے پریشانی نہیں ہے، وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، اسے نظر آ رہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے۔ شب عاشور امام نے ایسے نہیں کہا صرف کہ مطلب جاؤ چلے جاؤ، کچھ مسئلہ نہیں ہے، بیعت ہٹا دی جاؤ، نہیں، کیونکہ دیکھ چکے تھے کہ یہاں موت نہیں ہے، یہاں حیات ہے، حیات، اور جو حیات کو دیکھ لے اسے پھر کوئی نہیں روک سکتا، کوئی روک پایا آج تک؟ دنیا قومیں مر گئیں مگر کیا ذکر حسین ابن علی ختم ہوا؟ نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آج پوری دنیا، آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے مجلس میں؟ گھر میں کوئی پیسے دیتا ہے؟ گھر گھر جگہ جگہ نہ دنیا کی کوئی ایک حکومت مجلسیں کرا سکتی ہے، خود امام حسین، خود امام حسین۔ کیوں؟ کیونکہ جتنی وہ ہستیاں تھیں کہ جو خود اس قابل ہیں کہ کمال اور انسان کامل ہیں، انہوں نے بھی حسین کو یاد کیا ہے، سب نے۔ خود ساتویں امام مریض ہیں، پیسے دے کر شخص کو بھیجا، جاؤ کربلا جاؤ، امام کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرو۔ امام ہے، خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پانچویں امام نے وصیت کی کہ میرے پیسوں سے 10 سال تک مینا کے مقام پر عزاداری کرو۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام، ابھی ابن کعب راوی رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جیسی دیکھا ایک بچہ آیا، رسول خدا کو سلام کیا، رسول خدا نے اسے سلام کا جواب کیا، پھر رسول خدا نے فرمایا اے زینت و زمین اور آسمان۔ راوی کہتا ہے یا رسول اللہ، مگر آپ سے بڑھ کر بھی دنیا کی کوئی زینت ہے؟ آپ خلقت خدا کا ہدف ہے، آپ کے چکر میں دنیا خلق ہوئی، آپ مقصد دنیا ہے، آپ کے علاوہ بھی کوئی زینت ہے، اور آپ اس بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کون بچہ؟ حسین ابن علی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین کی منزلت زمین سے زیادہ عرش پر ہے، عرش۔ ہر نبی نے حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے، ہر نبی جو گزرا ہے کربلا سے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک حسین ابن علی پر گریا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حسین، امام حسین کی کشتی نجات کی سب سے تیز ہے، رحمت واسع ہے۔